دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور سوچتے ذہنوں کو سید مظہر کا سلام۔ دوستو، آج میں اس ویڈیو میں اپنے بچوں کی خود اعتمادی پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ سنگاپور میں امتحانات سے قبل ایک اسکول کے پرنسپل نے بچوں کے والدین کو خط بھیجا، جس کا مضمون کچھ اس طرح لکھا ہوا تھا: یہ محترم والدین، آپ کے بچوں کے امتحانات جلد ہی شروع ہونے والے ہیں اور میں جانتا ہوں آپ سب لوگ اس چیز کو لے کر بہت بے چین ہیں کہ آپ کا بچہ امتحان میں اچھی کارکردگی دکھائے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ بچے جو امتحانات دینے لگے ہیں، ان میں مستقبل کے آرٹسٹ بھی بیٹھے ہیں جنہیں ریاضی سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ اس میں بڑی بڑی کمپنیوں کے ترجمان بھی ہوں گے جنہیں انگلش ادب اور ہسٹری سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ ان بچوں میں مستقبل کا موسیقار بھی موجود ہوگا جن کے لیے کیمسٹری کے کم مارکس کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ان سے ان کے مستقبل پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ ان بچوں میں ایتھلیٹس بھی ہو سکتے ہیں جن کے فزکس کے مارکس سے زیادہ ان کی فٹنس اہم ہے۔ لہٰذا اگر آپ کا بچہ زیادہ مارکس لاتا ہے تو بہت اچھا، بہت خوب، لیکن اگر وہ زیادہ مارکس نہیں لا سکا تو خدارہ اس کی خود اعتمادی، کانفیڈنس کو اور اس کی عظمت اور عزت کو اس بچے سے مت چھین لیجئے گا۔ اگر وہ اچھے مارکس نہ لا سکے تو انہیں حوصلہ دیجئے گا کہ کوئی بات نہیں بیٹا، یہ ایک چھوٹا سا امتحان ہی تھا، وہ زندگی میں اس سے بھی کچھ بڑا کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، پیدا کیے گئے ہیں۔ دوستو، پاکستان میں ہمارا تعلیمی نظام کچھ ایسا ہے جو بچوں میں تلاش، جستجو یا کھوج یا جذبہ پیدا کرنے کے بجائے انہیں محض کتابیں رٹنے پر اکساتا ہے، اور والدین بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہر سال ایک مخصوص کلاس کے نصاب کو رٹ کر پاس کر لینا ہی تعلیم ہے۔ اس سوچ و فکر کی نفی کرتے ہوئے اپنے بچوں کو تجربات کے ذریعے سیکھنے پر مائل کیجیے۔ اگر وہ کسی سائنسی موضوع کو سمجھ نہیں رہا تو اس کا تجربہ کروائیے تاکہ وہ اس قانون کو بہتر انداز میں سمجھ سکے۔ اسی طرح ریاضی میں اگر بچہ کمزور ہے تو اسے روزمرہ کے مثالوں کے ذریعے سادہ اصول سمجھا کر پھر بتدریج پیچیدہ اصول سمجھائیے تاکہ بچہ ریاضی بھی شوق سے پڑھنے لگے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اسکول یا اساتذہ، ٹیچرز پر مکمل انحصار کرنے کے بجائے والدین خود بھی بچوں کو مناسب وقت دیں، ان سے کھل کر بات چیت کریں، انہیں مختلف سرگرمیوں میں حصہ لینے دیں، ان کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو اہمیت دیتے ہوئے ان کا حوصلہ بڑھائیں۔ آج کل زیادہ تر والدین کو اپنے بچوں سے یہی شکایت رہتی ہے کہ بچہ ان کی بات نہیں مانتا اور اپنی من مانی کرتا ہے۔ بچے عموماً رویوں میں ماں باپ یا گھر کے دیگر افراد کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اگر آپ ان میں خود اعتمادی بڑھانے کے بجائے انہیں اپنی پسند یا ناپسند پر چلانا چاہیں گے تو یقین مانیں وہ خودسر ہو جائیں گے، ضدی ہو جائیں گے۔ بچوں میں لچک پیدا کرنے کے لیے والدین کو اپنے رویے کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ کوئی کام سر انجام دینے میں بار بار ناکام ہوتے ہیں تو انہیں روکنے کے بجائے انہیں اپنی غلطی تلاش کرنے کا موقع دیجیے اور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ والدین بچوں کو اسکول میں خراب کارکردگی دیکھ کر کوچنگ سینٹر یا ٹیوشن سینٹر میں لگوا دیتے ہیں، جس سے پڑھائی میں دلچسپی بڑھنے کے بجائے اور کم ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے پاس کھیل کود کا وقت تو رہتا ہی نہیں ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ والدین روزانہ چند گھنٹے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کی پڑھائی میں مدد کریں، ان کے سوالات کے تسلی بخش جوابات دیں، ان کی باتوں کو غور سے سنیں، ان کی ترجیحات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان پر توجہ اور وقت ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ میرے دوستوں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دین و دنیا کی کامیابی عطا کرے۔ بہت شکریہ میرے دوستوں۔ میرا ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔